آج کے اس موقع پر چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ معزز دوستو، معراج النبی کا یہ عظیم انعام اور اعزاز اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی رجب کے مہینے میں عطا فرمایا۔ ویسے تو اس کی تاریخوں میں اہل سیر کے درمیان کافی اختلاف ہے، لیکن زیادہ بااعتماد بات جو سیرت نگاروں نے اور مؤرخین نے لکھی وہ یہی کہ معراج النبی کا سفر آقا علیہ السلام کا اسی رجب کے مہینے میں ہوا، اور پھر ہجرت سے پہلے ہوا یا بعد میں، اس میں بھی آراء کا اختلاف ہے۔ الغرض زیادہ صحیح یہ ہے کہ ہجرت سے 1 سال پہلے یہ سفر آقا علیہ السلام کو کروایا گیا۔ بہرحال تاریخ اور موقع جو بھی ہو، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جسم اور روح سمیت مکۃ المکرمہ کے عظیم بابرکت مقام سے اٹھایا اور رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں زمینی سفر بھی کروایا اور آسمانی سفر بھی کروایا۔ زمینی سفر مکہ سے ملک شام یعنی مسجد اقصی تک، اور آسمانی سفر مسجد اقصی سے لے کر 7 آسمانوں سے بھی اوپر سدرۃ المنتہا کے مقام تک، اور پھر آگے جہاں تک اسے منظور ہوا وہاں تک اپنے محبوب کو لے گیا۔ یہ عقل انسانی میں تو نہیں آتا کہ رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں اتنا سفر کوئی انسان طے کر جائے، لیکن عقل میں نہ آئے تب بھی مان جانا یہی تو ایمان ہوتا ہے۔ لہذا ہم بھی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے محبوب نبی جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز عطا فرمایا تھا۔ اور اس اعزاز اور اس سفر کی جو وجہ ہے وہ تو کوئی بھی ہو سکتی ہے، اور سیدھی سادی تو یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی کو ایک مقام دینا چاہتے تھے۔ لیکن ہماری جماعت اشاعت التوحید و سنہ کے ایک نامور محدث و مفسر حضرت قاضی شمس الدین رحمہ اللہ، وہ یہ فرماتے ہیں کہ پچھلی جو سورت ہے اس کی جو آخری آیت ہے 14ویں پارے میں، سورۃ النحل کی آخری آیت، اور یہ 15ویں پارے کی پہلی آیت سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، جوڑ اس میں یہی ہے کہ وہ ہے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ،
اے نبی ان کی تکلیفوں پر صبر کیجیے۔ اور پھر آگے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، یعنی جس طرح بٹن ذرا صحیح کر کے دبا دے نا، ہلا پچھوں جڑی ڈیٹا کیبل ہے اس میں ذرا ٹائٹ کر دے، اگے دبا دے تے اے دوتے اس بٹن ذرا دبا کے انگلی نال تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو معراج کا سفر اللہ نے اس لیے کروایا کہ آپ کے دل میں جو گرانیاں اور غم اور پریشانیاں آ چکی تھیں مشرکین مکہ کی مخالفت کی وجہ سے، اور اس وجہ سے دل تنگ ہو رہا تھا، تو اللہ نے میرے محبوب کے دل کی گرانیوں کو دور کرنے کے لیے معراج کا سفر کروایا۔ جس طرح کوئی پریشان حال پریشانی میں اپنے علاقے سے کہیں باہر نکلنا چاہتا ہے اور کسی سیر کے لیے کسی دور علاقے میں جانا چاہتا ہے، بالکل یہی بات ہے اللہ نے میرے نبی کو ان پریشانیوں اور ان مخالفتوں کی اذیتوں سے بچانے کے لیے اور دل کو پاک اور صاف کرنے کے لیے اللہ نے یہ معراج کا سفر کروایا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے یہاں جو لفظ بولا نا سبحان الذی اسری بعبدہ، عبد کا لفظ بولا، یہی وجہ ہے، ورنہ یوں بھی تو کہہ سکتا تھا اسری بنبیہ، کہ وہ ذات پاک ہے جو لے گئی اپنے نبی کو مسجد حرام سے مسجد اقصی، لیکن کہا اسری بعبدہ، اس میں یہی حکمت ہے کہ آپ علیہ السلام بحیثیت عبد تشریف لے گئے، یعنی بحیثیت عبد جو آپ اپنی ڈیوٹی نبھا رہے تھے نا، اس دوران وہ لوگ آپ کو جن مخالفتوں اور تکلیفوں بھرا جواب دے رہے تھے، اسی گرانی کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو یہ معراج کا سفر کروایا۔ بہرحال سب سے پہلی بات یہ ہے سفر معراج میں کہ معراج عروج سے، اور معراج بلندی کو کہتے ہیں۔ آپ کو مقام ساری کائنات میں سے سب سے بلند دینے کے لیے اللہ نے روح اور جسم سمیت آپ کو اٹھایا، اس لیے کہ یہ بلندیاں اللہ پچھلے نبیوں کو بھی دیتا تو رہا، لیکن صرف روحانی طور پر، جیسا کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ ہم نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام کو دکھانا چاہا تھا دنیا اور آسمان اور زمین کے عجائبات۔ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے عجائبات اپنے نبی کو دکھانے کے لیے ہم نے اپنے نبی خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کو معراج تو کروایا، لیکن یہی دنیا پہ کھڑا کر کے، اسی زمین میں کھڑا کر کے ہم نے اپنے نبی کو پردے ہٹا کے دکھایا۔ او
میرا نبی وہ دیکھ، وہ بھی میری قدرت کی نشانی، یہ دیکھیے میرے پیغمبر یہ بھی میری قدرت کی نشانی، اور وہ دیکھیے میرا پیغمبر وہ بھی میری قدرت کی نشانی۔ جیسے میرا اللہ چاہتا گیا ابراہیم علیہ السلام کو زمین پہ کھڑا کر کے اللہ نے عجائبات کائنات دکھائے، لیکن جس وقت نمبر آیا میرے محبوب نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی تجھے صرف اسی زمین پہ کھڑا کر کے یہ درجہ نہیں دینا، بلکہ میں یہ کہتا ہوں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ اے میرے نبی جب تجھے یہ مقام دینا ہے تو تجھے جسم اور روح سمیت اٹھا کر میں اس جان سے اونچا کر رہا ہوں۔ ساری کائنات نیچے رہ گئی اور میرا نبی ساری کائنات سے اونچا ہو گیا۔ پہلے یہاں سے نکل کر مسجد اقصی میں پہنچایا، مسجد اقصی سے پھر اتنا اونچا اٹھایا ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى۔ یہاں تو پہلے یہ سفر زمین کا کروایا، پھر اس کے بعد زمین سے اٹھا کر آسمانوں تک اتنا اونچا پار لے گیا، ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر سدرۃ المنتہا کی اس حد تک جا پہنچایا جس حد سے اوپر کوئی شے نہیں پہنچتی، بلکہ اس سے آگے الا مالا نہایا، جہاں تک میرے اللہ نے چاہا اپنے محبوب کو اپنی قدرت کے عجائبات دکھا، جسم اور روح سمیت۔ باقی نبیوں کو صرف روحانی معراج، لیکن حضور کو معراج جسمانی۔ بولو حضور کو معراج جسمانی۔ کچھ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں صرف خواب کی طرح تھا، تو ہم کہتے ہیں اگر خواب کی طرح تھا تو پھر کمال کیا ہوا؟ خواب میں تو میں بھی کبھی جنت دیکھ سکتا ہوں، آپ کو بھی اللہ اپنی قدرت کے عجائبات دکھا سکتا ہے، یہ باقی نبیوں کو بھی اللہ نے وہ روحانی طور پر دکھائے۔ تو حضور کی خصوصیت تو پھر نہیں بنتی، خصوصیت تو بنتی تب ہے جب جسم بھی گیا ہو اور روح بھی گئی ہو، روح جسم سمیت۔ اور قرآن اس پہ شاہد ہے، ذرا اسی آیت پہ غور کریں، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ یہ جو سبحان کا لفظ ہے، یہ جو سبحان کا لفظ ہے، مفسرین نے لکھا کہ یہ جو سبحان کا لفظ ہے نا، فَالتَّسْبِيحُ إِنَّمَا يَكُونُ عِندَ الْأُمُورِ الْعِظَامِ۔ یہ جو تسبیح کا لفظ ہے نا سبحان کا، یہ اللہ عام چیزوں پہ نہیں بولتے، یہ وہاں بولتے ہیں جب کوئی بڑا معاملہ ہو، بڑا معاملہ ہو۔ روحانی طور پہ صرف خواب میں دکھانا یا روحانی طور پہ تو عام بات ہے، ہر کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ پھر اگر صرف روحانی ہے تو سبحان کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ سبحان کا لفظ اللہ نے معراج کے واقعے میں بولا ہی اس لیے کہ یہ واقعہ ایک عظیم شان واقعہ، ہر کے عادت واقعہ، عام عادات سے ہٹا ہوا واقعہ اس طریقے سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جسم اور روح سمیت میرے نبی کو اس جہان سے اٹھا لی۔ سبحان کا لفظ بتاتا ہے کہ یہ صرف جسمانی نہیں، روحانی نہیں، جسمانی بھی ہے۔ آگے سبحان الذی اسری، اسرا کا لفظ بھی حالت بیداری پہ بولا جاتا ہے، اسرا کا لفظ بھی جسم اور روح سمیت بولا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اوحینا الی موسیٰ ان اسری بعبادی لیلا۔ اور میرا پیغمبر موسیٰ اپنی قوم کو لے چل
لے چل راتوں رات اپنی قوم کو حالت بیداری میں جسم اور روح سمیت لے چل. بس وہاں پہ بھی اسرا کا لفظ جسم اور روح سمیت حالت بیداری کے لیے بولا تو یہاں پہ وہی لفظ بولا سبحان الذی اسرا بعبدہ. تو یہاں پہ بھی معنی یہی بنے گا پاک ہے وہ ذات جو جسم اور روح سمیت حالت بیداری میں لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات. تو سبحان کا لفظ بھی دلیل ہے کہ معراج جسمانی اور اسرا کا لفظ بھی دلیل ہے کہ معراج جسمانی اور عبد کا لفظ بھی دلیل ہے کہ معراج جسمانی. اس لیے کہ عبد کا لفظ صرف روح کے لیے نہیں بولا جاتا, عبد کا لفظ صرف جسم کے لیے بھی نہیں بولا جاتا. عبد کا لفظ بولا جاتا ہے تب جب روح اور جسم سمیت ہو. مجموعہ روح اور جسم کے مجموعے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عبد. تو لفظ عبد بولا اسرا بعبدہ لیلا. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے خاص بندے کو. بس یہ عبد کا لفظ بولنا اس بات کی دلیل ہے کہ معراج صرف روحانی یا خواب میں نہیں ہوا بلکہ جسمانی طور پہ اللہ نے میرے نبی کو اٹھا لیا. اور بھی اس کے کئی دلائل ہیں. سورۃ النجم میں نہیں ما زاغ البصر وما طغى کہ جب اس قدرت کے مشاہدات دیکھتے وقت معراج میں اللہ کے قدرت کے نظارے دیکھے, قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى. یہ آنکھ ما زاغ البصر, یہ اس میں کوئی کجی نہیں آئی, اس نے ٹھیک ٹھیک اور پورے طریقے سے دیکھا. اور رسول اللہ خود فرماتے ہیں, مفسرین لکھتے ہیں, شارحین حدیث لکھتے ہیں, یہ رؤیا عین, یہ ان آنکھوں کے ذریعے دیکھنا تھا جیسا کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنۃ للناس. اس آیت میں بھی جس رؤیا کا ذکر کیا ہے یہ رؤیا عین, یہ آنکھوں کا دیکھنا, تو اس آیت سے بھی ثابت ہو گیا کہ معراج جسمانی تھا, اور ما زاغ البصر والی آیت سے بھی ثابت ہو گیا کہ معراج جسمانی تھا, کیونکہ دونوں میں آنکھوں کا ذکر ہے کہ آنکھوں سے دیکھا. تو آنکھ جسم میں ہی ہوتی ہے نا, آنکھ کس میں ہوتی ہے؟ جسم میں ہوتی ہے. تو یہ سارے معراج جسمانی کے دلائل ہیں کہ معراج رسول اللہ کو ہوا, صرف روحانی نہیں بلکہ جسمانی طور. یہ میں نے 2-4 دلائل اس لیے عرض کر دیے کہ لوگ یہ کچھ کہتے پھرتے ہیں کہ نہیں یہ صرف عام خواب کی طرح ہے, روحانی نہیں. وہ تو پھر رسول اللہ کی خصوصیت ہی نہیں بنتی. وہ خواب میں تو کسی کو بھی کچھ نظر آ سکتا ہے. کمال تب ہے جب اللہ جسم اور روح سمیت میرے نبی کو اٹھائے, اور یہ کمال ہوا پھر. اور کمال سبحان اللہ کیسے ہوا؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا. کمال اس طریقے سے ہوا کہ راتوں رات لے گیا, دیر بھی نہیں لگی, لیلاً پوری رات بھی نہیں, رات کا ایک حصہ, رات کا ایک تھوڑا سا حصہ. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے انکار کیا مشرکین مکہ نے, ورنہ اگر یہ خواب کا معاملہ ہوتا تو مشرکین مکہ کو عجیب نہ لگتا, فوری مان جاتے. اس لیے کہ خواب میں تھوڑے سے وقت میں بندہ پتہ نہیں کہاں کہاں گھوم جاتا ہے, کبھی جنت دیکھ رہا ہوتا ہے, کبھی جہنم کے نظارے اور وہ خوفناک مناظر دیکھتا ہے, کبھی آسمانوں کو, کبھی زمینوں کو, کبھی پہاڑوں کو, کبھی شجر حجر, پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. مشرکین مکہ کا انکار بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ معراج کا سفر جو ہے یہ جسمانی تھا, تبھی تو انہیں عجیب لگا, انکار کرنے لگے. ورنہ روحانی طور پہ خواب کا معاملہ ہوتا تو وہ انکار. یہ سب دلائل ہیں معراج, اور بھی بڑے. بہرحال فی الحال اسی پہ اکتفا.
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. مسجد حرام میں حتیم تھا یا وہ کوئی اور جگہ تھی، بہرحال مسجد حرام سے اللہ نے اپنے نبی کو اٹھایا. جبریل امین دیکھیے، وہ جبریل جو سارے ملائکہ کا سردار سید الملائکہ، لیکن میرے نبی کا مقام دیکھیے، وہ سید الملائکہ ایک دربان اور غلام کی حیثیت سے آیا بیٹھا ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور آتے ہی میرے نبی کریم چونکہ آرام کر رہے ہیں ام ہانی کے گھر یا حتیم میں یا وہ مقام ابراہیم کے آس پاس جہاں کہیں بھی ہو، بہرحال مسجد حرام کے اندر، وہاں سے اس جبریل امین نے آتے ہی فوراً سب سے پہلے شق صدر کیا میرے نبی کریم کا. وہ جو اللہ قرآن میں کہتا ہے علم نشرح لک صدرک، اے میرے نبی کیا تیرے سینے کو ہم نے کھول نہیں دیا؟ شرح صدر کی ایک تفسیر مفسرین نے شق صدر سے کی ہے. یہ شق صدر 4 مرتبہ میرے نبی کریم کا کیا گیا. بچپن میں بھی سینہ چیر کے دل نکال کے اسے بھرا گیا علوم و حکمت سے. وہ بچپنے کے لہو و لعب نکالنے کے لیے شق صدر کیا گیا. بچپن میں جب حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے اور دوسری مرتبہ جوانی چڑھنے سے پہلے 10-12 سال کی عمر میں دوبارہ سینہ کھولا گیا تاکہ جوانی کے وہ سارے شوق اور لہو و لعب اور وہ ساری خواہشات کو نکالا جائے. تیسری مرتبہ شق صدر کیا گیا نبوت دینے سے پہلے تاکہ دل کے اندر وہ طاقت بھری جائے اللہ کے قرآن کو برداشت کرنے کے لیے، ثابت قدم رہنے کے لیے. اور چوتھی مرتبہ شق صدر میرے محبوب کا کیا گیا جس وقت معراج پہ لے جایا گیا تاکہ ایک عجیب دوسرے جہان کے مشاہدات کرنے، اس دنیا کا بندہ اس جہان کی چیزیں دیکھ کے کہیں گھبرا نہ جائے. اس لیے یہاں پھر شق صدر کر کے دل کے اندر وہ طاقتیں، قوتیں، ہمتیں بھر دی گئی، علم و حکمت سے بھرا گیا. سینہ یہ ہنسلی کی ہڈی سے لے کر ناف کے نیچے تک چیر دیا گیا، اندر سے دل نکال دیا گیا، سونے کے ایک تشت اور کے اندر رکھ کے زمزم کے پانی سے دھو کے علوم و حکمت سے بھر کے دوبارہ جبریل نے فٹ کر دیا. یہ ایک نعمت تھی جو اللہ میرے نبی کریم کو دیتے ہیں. اور قرآن میں اللہ اس کا ذکر بھی کہتے ہیں علم نشرح لک صدرک، او میرا محبوب جہاں میں نے تجھے اور بڑے درجے اور مقام اور رفتے اور منقبتیں اور بڑے شان اور درجے اور اعزاز اور تمغے اور بیج دیے، اسی طرح ایک درجہ تجھے یہ بھی دیا کہ تیرے سینے کو کھول دیا میں نے میرا پیغمبر. روحانی طور پہ بھی کھولا، یعنی وسعتیں بھر دی اس کے اندر کہ کسی کے تنگ کرنے سے نبوت کا کام نہیں چھوٹ سکتا. وہ دل کے اندر اتنی تسکین آ گئی ہے، دل کے اندر اتنی راحت، اطمینان آ گیا ہے. یہ بھی اسی شق صدر کا نتیجہ ہے. اور حقیقی طور سے بھی شق صدر کیا گیا تاکہ علوم و حکمت کو بھر کے معراج کے لیے تیار کیا جائے. چنانچہ وہاں سے اٹھایا حضرت جبریل امین نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آیا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. ملک شام مسجد اقصی میں پہنچا اور وہاں آئے. سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ. وہاں جب آئے وہ جو سواری تھی اسے وہاں باندھا، وہ براق، وہ گدھے اور خچر کے درمیانے قد کا، اس شکل کا، وہاں اسے آ کے باندھا. ایک ایسے پتھر میں انگلی جبریل نے لگائی، سوراخ ہو گیا، وہاں باندھا اسے اور مسجد حرام کے اندر لے کے آئے تو دیکھا کہ 1,24,000 نبیوں کو اللہ نے وہاں جمع کر رکھا آمنہ کے لال کے اعزاز کے لیے. سب نبی آدم سے لے عیسیٰ تک علیہم الصلوۃ والسلام سارے وہاں جمع ہیں.
صفیں سب نے باندھی ہوئی ہیں لیکن امام کوئی نہیں، کوئی آگے امامت کے لیے آنے کو تیار نہیں، کسی کی جرأت نہیں۔ اور جب اندر داخل ہوئے تو جبریل نے کہا حضور آگے بڑھیے، آج امامت کا اعزاز اللہ آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ پہلے آپ ساری کائنات کے امام تھے، آج نبیوں کا بھی اللہ امام بنانا چاہتا ہے۔ چنانچہ میرے نبی نے وہاں نماز پڑھائی، تمام انبیاء کو 2 رکعت نماز کے پڑھا لینے کے بعد کچھ حمد و ثنا انبیاء نے بیان کی، اللہ اکبر کبیرہ، اور اس طریقے سے یہاں ایک دوسرے سے کچھ بات چیت ہوئی، کچھ مکالمہ، کچھ تعارف، کچھ باتیں، کچھ ملاقاتیں انبیاء سے، اور ایک سوال پوچھا گیا سب نبیوں سے جب کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں کس لیے دنیا میں بھیجا گیا، تو سب انبیاء نے یک زبان ہو کے کہا بعثنا بالتوحید، کہ ہم سب نبیوں کو اللہ نے جس مسئلے کے لیے دنیا میں بھیجا وہ مسئلہ توحید ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ بھی مسئلہ توحید ہے نا، کہ اللہ شریکوں سے پاک۔ تو سب نبی کہتے ہیں کہ ہمیں مسئلہ توحید کے لیے، تو مسئلہ توحید کی اہمیت بھی یہاں سے ثابت ہو گئی نا، کہ یہ وہ مسئلہ ہے کہ سب نبیوں کا مشترکہ مشن ہے، سب نبیوں کا مشترکہ مشن ہے۔ آج علماء اگر کسی مسئلے پہ جمع ہو جائے، لوگوں کے دلوں میں اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اتنا تو کوئی مسئلہ ہے نا کہ بریلوی، دیوبندی، شیعہ، اہل سارے جمع ہیں، علماء کا جمع ہو جانا اہمیت دے دیتا ہے کسی مسئلے کو۔ اور جس پہ علماء جمع ہو جائیں، جب وہ مسئلہ اہم سمجھا جاتا ہے تو پھر وہ مسئلہ کتنا اہم ہوگا جس مسئلے کے لیے اللہ نے انبیاء کو جمع کر دیا، جس مسئلے کے لیے اللہ نے انبیاء کو جمع کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اشاعت التوحید والے توحید کا مسئلہ لوگوں کو زیادہ سناتے ہیں، کیونکہ ہمارا بھی یہی کہنا ہے کہ لوگوں یہ مسئلہ اسی لیے زیادہ بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے بھی سب سے زیادہ ضرورت سمجھی ہے اس دنیا کے اندر تو اسی مسئلے کو بیان کروانے کی، اور ہر نبی سے اللہ نے اسی مسئلہ توحید کو بیان کروایا۔ بہرحال یہ زمینی سفر یہیں تک، لیکن یہ سمجھتے جائیے مسئلے کے طور پر کہ معراج کے اس سفر میں جن نبیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی، یہ انبیاء کی روحیں تھیں، جن روحوں کو مثال کے نورانی جسم دے کر اللہ نے وہاں جمع کیا تھا۔ ان نبیوں کے جو اپنے اصل جسم تھے وہ اپنی اپنی قبروں میں اپنے اپنے علاقوں میں مدفون تھے، وہ نہیں نکالے گئے۔ روحیں چونکہ اللہ کے پاس ہیں، اپنے مستقر پہ ہیں، ان روحوں کو ایک نورانی اور لطیف قسم کے جسم دے کر عالم مثال کے اندر انہیں جمع کیا۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کے جسم تو اپنی اپنی قبروں میں اپنی اپنی جگہ پہ مدفون ہیں، لیکن اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے وہاں سارے نبیوں کو دیکھا، اور آگے چل کے فرمایا رأیت موسیٰ قائما یصلی فی قبرہ، میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے، میں نے دیکھا یونس علیہ السلام کو اپنی اونٹنی پہ بیٹھ کے تلبیہ پڑھ کے حج کو جا رہے تھے، اسی طرح کے سارے عجائبات دیکھے، سب نبیوں کو ادھر بھی دیکھا، پھر یونس علیہ السلام کو حج پہ جاتے ہوئے دیکھا، پھر اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور یہ بھی آپ نے سن رکھا ہے کہ جب یہاں سے اوپر چڑھے تو 7
ساتوں آسمانوں کی طرف جب بڑھنے لگے تو پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام سے پھر ملاقات ہوئی، حالانکہ وہ تو وہاں بھی موجود تھے۔ دوسرے آسمان پہ پھر ملاقاتیں جناب عیسیٰ علیہ السلام سے، تیسرے آسمان پہ جناب یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پہ جناب ادریس علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پہ جناب ہارون علیہ السلام سے، چھٹے آسمان پہ جناب موسیٰ علیہ السلام پہ، ساتویں آسمان پہ جناب ابراہیم علیہ السلام سے۔ ہر آسمان پہ نبیوں سے ملاقاتیں ہوتی رہی۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ نبی آسمانوں پہ بھی ہے، نبی حج پہ بھی جا رہے، نبی قبر میں بھی نماز پڑھ رہے، نبی بیت المقدس میں بھی جمع ہے۔ اور جسم تو ایک ہی نہیں ہوتا۔ یہ کیا معاملہ ہے کہ تھوڑے سے وقفے عرصے میں کوئی نبی کسی شکل میں، کوئی کسی حالت میں، کوئی کہیں پہ، کوئی کہیں پہ، کبھی آسمانوں پہ نظر آ رہے ہیں، کبھی بیت المقدس میں سارے اکٹھے ہیں، امامت حضور ان کو کروا رہے ہیں، کبھی کوئی حج پہ جا رہا ہے، کبھی کوئی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے۔ ہمارے کچھ دوست اس حدیث کو اٹھا کر کہتے ہیں دیکھو نبی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، لہذا نبی قبروں میں زندہ ہے۔ وہ اس روایت کو لے کے استدلال کرتے ہیں، حالانکہ یہ سارا معاملہ عالم دنیا کا نہیں، یہ سارا معاملہ عالم مثال کا ہے۔ یہ عالم مثال عالم ارواح اور عالم اس بدن عالم دنیا کے درمیان ایک تیسرا قسم کا جہان ہوتا ہے، جس طرح کے بہت سارے علماء، مفسرین، محققین، مدققین، متکلمین، دیگر صوفیاء، دیگر ائمہ علماء نے اس مسئلے کو لکھا کہ روحیں تو سب نبیوں کی اللہ نے یہاں بھیجی، لیکن بدن نہیں نکالے گئے، بلکہ ان روحوں کو دنیا میں حرکت دینے کے لیے، بھیجنے کے لیے، جس طرح دنیا میں یہ جسم دیا جاتا ہے، وہاں اللہ نے جسم جو ہے نور کا عطا فرمایا تھا، نورانی جسم عطا فرمائے۔ اور میں یہ اپنی طرف سے بھی نہیں کہہ رہا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان فرمایا، بس اس پہ تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا مسند ابی یعلا کے اندر، اسی طرح دیگر اور کتابوں میں، طبرانی میں، دیگر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، تفسیر مظہری کے اندر بھی موجود ہے، تفسیر بیضاوی کے اندر بھی علامہ بیضاوی نے لکھا، تیسری جلد کے اندر، مسل علی الانبیاء فصلیت بہم، کہ یہ جو معراج کے موقع پہ بیت المقدس میں میں نے نبیوں کو جماعت کروائی تھی، یہ ہوا تھا کہ اللہ نے میرے اعزاز کے لیے نبیوں کی روحوں کو نور کے جسم دے کے، مثالی جسم دے کے بھیجا تھا۔ تو یہ خود نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ میرے اعزاز کے لیے اللہ نے نبیوں کو نور کے مثالی جسم دیے تھے۔ اصل جسم کدھر ہے؟ قبروں میں مدفون۔ بولو اصل جسم کدھر ہے؟ وہ اپنی جگہ پہ معطر، معمبر، خوشبودار، تر و تازہ، بالکل صحیح سلامت۔ انہیں قبر کی زمین کی مٹی نہیں چھو سکتی، انہیں کیڑے مکوڑے کوئی قریب نہیں آ سکتے، وہ پوری تازگی کے ساتھ تا قیامت اپنی جگہوں پہ سلامت اور ٹھیک اور درست رہیں گے۔ لیکن نبیوں کی روحوں کا مستقر جنت میں ہوتا ہے، نبیوں کی روحوں کو اللہ نے ٹھکانہ اعلیٰ علیین کا دے رکھا ہے، نبیوں کی روحوں کا ٹھکانہ وہی ہوتا ہے جو میرے نبی کریم نے ایک خواب میں دیکھا تھا کہ مجھے ایک بادل دکھایا گیا، جبریل نے کہا اوپر دیکھو، تو میں نے دیکھا اس میں ایک محل ہے خوبصورت، میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ تو وہ کہنے لگا آپ کا ہے۔ تو پھر میں نے کہا مجھے چھوڑ میں اندر جا کے دیکھوں اپنا مکان، تو کہنے لگے یا رسول اللہ انہو قد بقی لک عمر فلو استکملت اتیت منزلک، یا رسول اللہ ابھی نہیں، یا رسول اللہ آپ کی دنیا کی زندگی باقی ہے، ابھی عمر باقی ہے، یوں ہی آپ کی وہ عمر پوری ہوتی ہے اللہ سیدھے اسی مکان میں آپ کو بھیجے گا۔ صحیح بخاری۔ تو یہ احادیث ہیں جو اس مسئلے پہ دلیل ہیں کہ روح نکل جاتی ہے موت کے وقت، اور موت تو سب پہ آئی نا۔ نبیوں واسطے موت دا لفظ آکھن لگے تو ڈر تو نہیں لگتا؟ قرآن خود کہتا ہے انکا میتن، آئے میرے نبی آپ بھی میت ہو جائیں گے۔ میت کا لفظ اللہ میرے نبی کے لیے سپیشل بول، کل نفس ذائقۃ، اس میں نبی شامل ہے کہ نہیں؟ کل من علیہا فان، اس میں نبی شامل ہے کہ نہیں؟ وہ ہے نا۔ موت برحق، پھر موت نام ہے جسم اور روح کے تعلق کے ٹوٹنے کا۔
یہ تعلق تا قیامت ٹوٹا رہے گا، جیسا کہ سورہ مومنون میں فرمایا ثم انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، یعنی دنیا کی موت کے بعد قیامت تک تم موت کی حالت میں میت رہو گے، اور پھر اس میت سے اگر تمہیں زندہ ہونا ہے تو یوم القیامہ، کب زندہ ہونا ہے؟ یوم یہ قرآن بتاتا ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ سورۃ التکویر، اٹھا کے ترجمہ دیکھو اِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، وہ قیامت کا منظر اللہ نے بیان کیا جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، تارے جھڑ جائیں گے تو سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، یعنی جب قیامت قائم ہوگی تو اِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جسموں کو روحوں سے جوڑ دیا جائے گا، روحوں کو جسموں سے جڑتی وہ شے جڑی پہلے بھی جڑی ہوئی ہوئے، جڑتی کون سی چیز ہے پہلے ٹوٹی ہوئی ہو، جن کا کنیکشن پہلے ٹوٹا پھر انہیں جوڑا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اذا النفوس زوجت، یہ جو روحوں کو جسموں سے ملایا جائے گا، یہ کب ملایا جائے گا؟ قیامت کے دن۔ بولو کب ملایا جائے گا؟ بہرحال یہاں سے پھر وہ سفر شروع ہوئے، ساتوں آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا، جبریل ساتھ چھوڑنے لگا اور کہنے لگا حضرت جی میں اس سے اوپر اگر میں آؤں تو میرے پر جلتے ہیں، اس سے اوپر اگر میں آؤں تو میرے پر جلتے ہیں، میری منزل ختم ہو گئی، میرا درجہ ختم ہو گیا، میرا مقام ختم ہو گیا۔ اگر یکسر منہ پر تر قدم، اگر یکسر منہ پر تر قدم، فروغ تجلا بسوزد پرم، اگر میں ایک قدم بھی اوپر اٹھاؤں تو وہ اللہ کی تجلی اور نور میرے پر جلا کے رکھ دے گی، میں آگے نہیں جا سکتا، میں آگے نہیں جا سکتا۔ اس موقع پہ دیکھیے ذرا بشر کا مقام دیکھیے، آج لوگ کہتے ہیں نبی نور ہے، نور ہے، نور ہے، نور ہے، حالانکہ اللہ کا قرآن سورۃ الکہف 16ویں پارے کی آخری آیت میں کہتا ہے قل انما بشر مثلکم، اور میرے نبی کہہ دیجئے میں بھی بشر ہوں جیسے تم، مثلکم جیسے تم، یعنی انسان ہونے میں بھی تو میں تم جیسا بشر ہوں، بشر ہوں، بشر ہوں۔ لیکن یہ لوگ کہتے ہیں جی بشروں کے عرشوں پہ جا کوئی نہیں سکتا، بشروں کے عرشوں پہ جا، لوگ کہتے ہیں بشر کا مقام تھوڑا ہے، نور کا مقام زیادہ ہے۔ ادھر دیکھ لو یہ نوریوں کا سردار جبریل ہے، یہ کہتا ہے میں اس سے اوپر جا، ہن پتہ لگ سی مقام بشر دا زیادہ یا نور دا زیادہ، اب پتہ چلے گا۔ وہ جبریل نور ہے اور میرے نبی کی جنس بشر ہے۔ وہ ایتے مندے ہو نا، اچھا یہ بتاؤ ساری مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات کون ہے؟ جن، فرشتے یا انسان؟ سوچ لو پھر، ساری مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق کون سی؟ انسان۔ اگر ساری مخلوقات میں افضل مخلوق انسان ہے تو پھر اللہ بھی اپنے نبی واسطے وہ جنس چنیے جڑی سب تو اعلیٰ۔ وہ جنس جب انسان ہے تو نبی بھی انسان ہے، اس لیے کہ نبی کو نور اگر مانے گا تو نور کا مرتبہ تھوڑا ہوتا ہے، بشر کا مرتبہ اعلیٰ ہوتا ہے، اعلیٰ ہوتا ہے۔ دلیل دوں، دلیل یہی ہے گا کہ نوریوں کا سردار ہاتھ باندھ کے نیچے کھڑا ہے اور بشروں کا سردار اوپر جانے کی ٹھان رہا ہے۔ یہ نوریوں کا سردار اس کی جگہ اور منزل اور طبقہ اور بلندی اور پرواز ختم ہو گئی، اور بشروں کا سردار آگے جا رہا ہے، آگے جا رہا ہے، آگے جا رہا ہے، اللہ کے قرب کے اندر جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہی سے پتہ چل گیا۔ بہرحال یہ بات بالکل ہمیں نہیں کرنی چاہیے کہ بشروں کے عرشاں پہ جا کوئی نہیں سکتا۔ میں کہتا ہوں بشر ہو کے واقعی عرشوں پہ کوئی نہیں جا سکتا، لیکن جس بشر کو اللہ سید البشر کر دے، جس بشر کو مرتبہ، مقام، درجہ، رفعت، منقبت اور شان سب سے اونچی اور اعلیٰ اور افضل عطا کر دی جائے۔ عام بشر کا پسینہ بدبودار ہوتا ہے، میرے نبی کا پسینہ خوشبودار ہے۔
عام بشر کا لعاب جو ہے گھن آتی ہے، نفرت آتی ہے، میرے نبی کا لعاب کڑوے کنویں کو میٹھا کر دیتا ہے، میرے نبی کا لعاب علی المرتضیٰ کی آنکھوں کو ٹھیک کر دیتا ہے، میرے نبی کا لعاب صدیق اکبر کے زہر کے اثر کو ختم کر دیتا ہے، میرے نبی کریم کے پسینے کو حضرت انس کی والدہ ام سلیم شیشی میں بند کر کے رکھتی ہے اور خوشبو کے لیے اپنے کپڑوں پہ لگاتی ہے، بچوں کے کپڑوں پہ لگاتی ہے، بلکہ حدیث میں تو یوں آتا ہے ام سلیم رسول اللہ کے پسینے کو خوشبو میں شامل کرتی ہے۔ کس میں شامل کرتی ہے؟ کیوں کرتی ہے؟ کہتی ہے جب میں اسے خوشبو میں شامل کرنے لگوں تو پھر اس خوشبو کا مقابلہ دنیا کی کوئی خوشبو کر، یعنی وہ خوشبو کو بھی کمال مل جاتا ہے جس خوشبو میں میرے نبی کا پسینہ آ جاتا ہے۔ تو یہ سب سے اعلیٰ بشر، لہذا یہ بحث چھوڑ دو جی بشروں کے کوئی نہیں جا سکتا۔ اللہ ایسی راز معراج محبتاں دا نہیں کسی دی سمجھ چ آن والا، صدیا طالب تے گیا مطلوب ہے، جبریل سی لے کے جان والا۔ بازے کہندے نے کہ بنا سیڑھیاں دے او کیویں گیا سی عرش تے جان والا، اور میں کہتا ہوں ابر اتھے عقل نو دخل بھی کیے، جانے جان والا یل جان والا۔ تیری میری عقل یہاں پہ جواب دے سکتی ہے، کیونکہ یہ مرتبہ میرے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ میرے نبی کا مقام یہی تو ہے جہاں انسانیت کی عقل کی پہنچ ختم ہو جائے، جہاں جبریل کی پرواز ختم ہو جائے، وہیں سے میرے نبی کا مقام شروع ہوتا ہے۔ جتھے عقل جواب دے جائے اتھے میرے نبی دا مقام اتھوں ہی تاں شروع ہو رہا۔ یہی معراج کی عظمت ہے جو اللہ نے میرے نبی کو عطا فرمائی، جسم اور روح سمیت عطا فرمائی۔ تو موضوع لمبے ہوتے ہیں، وقت تھوڑا ہوتا ہے، تو اس کا کچھ حصہ بھی بیان نہیں ہو سکتا۔ اگلے جمعے پہ اس کا بقیہ حصہ میں بیان کروں گا۔ آپ بر وقت تشریف لائیں گے انشاءاللہ، تو پھر میں بھی بر وقت پورے 1 بجے بیان شروع کر دوں گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔